السلام علیکم۔ لیکچر 11 فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی ہم آج شروع کریں گے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا چیپٹر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ تاریخ میں جب ہسٹری کو اٹھائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ گزرے ہیں پرومیننٹ، ممتاز۔ بنی نوع انسان کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو نمونے اور ماڈل کے طور پر پیش کیا۔ ان میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، شاہان عالم، جنگی سپہ سالار یعنی جرنیل وغیرہ، کمانڈر ان چیف، علماء، حکماء، حکیم ٹائپ جس طرح لوگ ہوتے ہیں، فاتحین عالم، دنیا کو فتح کرنے والے، شعراء آفاق، شعراء، دنیا کے اندر مشہور شعراء، روئے زمین پر ہزاروں قسم کی زندگیاں، رول ماڈل۔ ہر زندگی ایک کشش رکھتی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھی بات ہے، خوبی ہے، لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان مختلف گروپس میں سے کس کی زندگی، سوال ہے نا، بنی نوع انسان کے لیے سعادت کی، نجات کی، ہدایت کی ضمانت بن سکتی ہے، ان کے لیے اسوہ حسنہ کہ جس کی پیروی کی جائے، قابل تقلید۔ اس نقطہ نظر سے ہم دیکھیں تو صرف انبیاء کرام علیہ السلام کا گروہ ایسا قابل تقلید نمونہ ہے جو اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی نوع انسانوں کے لیے اگر کسی نے کوئی ایفرٹ کیا ان کے اعمال کی بہتری کے لیے، اخلاق کی نیکی کے لیے، قلوب کی صفائی، دلوں کی صفائی کے لیے، بیج بونے کے لیے، نیکیوں کا بیج بونے کے لیے، قومی اور ملی اعتدال یعنی ملی اعتدال توازن پیدا کرنے کے لیے اگر کسی نے کوئی کامیاب کوشش کی اور اس کی کوشش کو نتیجہ ملا، پھل ملا، پھول نکلے، تو وہ نفوس قدسیہ کون ہے؟ انبیاء کرام کا گروپ۔ وہ دنیا میں آئے ہی انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے تھے۔ انہوں نے آ کر دنیا میں شمعیں جلائیں، روشنیاں جلائیں، چراغ جلائے۔ ان کی تعلیم، ان کے عمل کی جو ضیاء پاشیاں ہیں، ضیاء پاشیاں یعنی کہ انہوں نے شمع بکھیری، کرنیں بکھیری، آج بھی تمام انسانی گروہ یکساں طور پر اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انبیاء کا پیام کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ باہمی انس، محبت، عالمگیر اخوت وغیرہ، یہ ان کا پیغام رہا ہے، اللہ سے جوڑنا۔ باقی وہ دنیا بتانے، دنیا سکھانے کے لیے نہیں آئے۔ مولانا روم انبیاء توڑنے نہیں جوڑنے آتے ہیں، وہ مختلف طبقات کو آپس میں لڑاتے نہیں، جوڑتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ان انبیاء میں سے سب سے آخری نبی، خاتم الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اسوے کو ہم پڑھیں گے، جانیں گے، کیونکہ حقیقتاً ہم مسلمانوں کے لیے جو رول ماڈل کی اب حیثیت ہے وہ رہبر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگرچہ بعض انبیاء کرام کی صفات جو قرآن میں بیان ہوئیں وہ بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، لیکن اصل رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نفوس قدسیہ اپنے اپنے وقت پہ آئے، گزر گئے، یاد رکھیے ہر نبی جب بھی تشریف لائے اپنے زمانے میں اپنی خاص قوم کی طرف آئے، اپنے خاص علاقے میں آئے۔ انہوں نے آ کر اپنی اپنی قوموں میں اپنے اخلاق حسنہ کا ایک اعلیٰ نمونہ رول ماڈل کے طور پر خود کو پیش کیا۔ جو اس وقت زمانے کے اندر تاریکیاں تھیں، ضلالت یعنی گمراہی تھی، اس کے اندر ہدایت کا چراغ روشن کیا، جس سے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنا، صراط مستقیم کو پانا آسان ہو گیا۔ یعنی ہر دور میں لوگ آتے رہے انبیاء کرام، لیکن اب ضرورت ایسے رہنما اور پیشوا کی تھی جو پورے عالم کو بقائے نور یعنی روشنیوں کا مرکز بنا دے، اور ہمارے ہاتھ اپنے اعلیٰ ترین عملی زندگی کا وہ مکمل ہدایت نامہ دے دے، یعنی ہمیں دے دے وہ، جس کو لے کر ہر مسافر بے خطر منزل مقصود کا پتہ پائے، بے خطر، خطرہ کوئی نہ ہو، صراط مستقیم کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، اللہ کیسے راضی ہوں گے، یہ کوئی ہمیں بتا دے، سمجھا دے۔ اور یہ رہبر کامل، مکمل رہبر، بہترین رہبر، سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہدایت نامے کی تکمیل کے لیے کسی کو نہ آنا تھا۔ آپ کی تعلیم قیامت تک کے لیے ہے، زندہ رہنی ہے، دائمی ہے، ابدی ہے۔ آپ کی ذات بابرکات کو علم و عمل کا مجموعہ کمال بنایا گیا ہے۔ دائمی اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ قیامت تک پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، قیامت تک۔ ہر
رنگ، نسل، قوم، فرقے، قبیلے، ہر ایک کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی پوری زندگی روشن کتاب کی طرح ہے۔ کوئی واقعہ آپ کی زندگی کا راز یا جہالت کی تاریکی میں گم نہیں ہے۔ آپ کی سیرت جامعیت کی حامل ہے، یعنی ہر طبقے کے جس شخص کو ہدایت کی ضرورت ہے، جس رول ماڈل کی ضرورت ہے اپنے تعلقات نبھانے کے لیے، اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے، وہ سب آپ کی حیات مبارکہ میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قول، فعل، علم، عمل کا حسین مرقع یعنی حسین امتزاج، سب چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ آپ نے جس تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، دعوت کو، سب سے پہلے آپ نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ورنہ آپ دیکھیں دنیا میں لوگوں نے بڑے اچھے سے اچھے فلسفے پیش کیے ہیں، عمدہ سے عمدہ نظریے پیش کیے ہیں، لیکن فلسفوں کو پیش کر کے اس پہ عمل پیرا ہونا، یہ نہ ہونے کے برابر ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام کا یہ ایک ان کی زندگی کا ایک لازوال نمونہ ہوتا ہے کہ وہ قول فعل کو دونوں اکٹھا یکجا کر کے پیش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ازلی اور ابدی نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے اصل میں رول ماڈل ہے۔ سورہ احزاب، یہ آیت اب رٹا لگائیں گے آپ اسوہ رسول کے لیے، لکھ کر پریکٹس کیجئے بغیر اعراب کے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی یعنی قومی زندگی میں، گروپ کی زندگی میں، خاندان کی زندگی میں، ہر قدم پر سرکار دو عالم کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم الرسول نے حیات انسانی کے ہر شعبے، ہر گوشے میں مکمل ہدایات اور مثالی اعمال پیش کیے ہیں، ہمیں سیدھا، سچا، روشن اور بہترین راستہ بتایا ہے۔ ہر انسانوں کے ہر دور اور گروہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نصیحت آموزی اور عمل کی رہنمائی موجود ہے۔ اب جو لوگ بچپن میں ناسازگار ماحول میں گرے ہوتے ہیں، یعنی حالات اچھے نہیں ہوتے بعض لوگوں کے، بڑے انفیوریبل حالات ہوتے ہیں، ان کے لیے آمنہ کے لال اور در یتیم، یعنی یہ در کہتے ہیں موتی کو، یتیم جیسے موتی جیسے یتیم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو دیکھیں۔ اس بندے کے لیے جو اپنے حالات سے تنگ ہے، آپ کی زندگی میں تسلی اور اطمینان کا سامان اس کو ملے گا۔ نوجوان اگر کوئی ہے، اس کو حیا چاہیے، عفت، پاکیزگی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو مکہ کے تاجر کو دیکھیں، جس کی زندگی، جن کے تجارتی لین دین، ان کی سچائی، ان کی امانت، ان کا شہرہ ملک شام تک تھا۔ اگر کوئی حکمران ہے تو عرب کے بادشاہ کا حال دیکھو، رعایا ہے کوئی تو قریش کے مجاہد کو دیکھیں، اگر کوئی استاد ہے تو صفا کے درسگاہ کے معلم مقدس کو دیکھیں، طالب علم اور شاگرد ہیں تو جبریل امین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جمائیں، وائز اور ناصح یعنی نصیحت کرنے والے ہو تو مسجد نبوی میں کے ممبر پر کھڑے ہو کر باتیں کرنے والے کی باتیں سنیں، اگر کوئی شوہر ہے تو خدیجۃ الکبریٰ حضرت عائشہ کے مقدس شوہر کی زندگی کا مطالعہ کریں، باپ ہے کوئی تو فاطمہ کے باپ حسن حسین کے نانا کا حال پوچھیں، کوئی مزدور اور محنت کش طبقے کے افراد ہیں تو وہ مسجد نبوی کے اول معمار یعنی جنہوں نے تعمیر میں حصہ لیا ان کو دیکھیں، جنہوں نے محنت میں عظمت ہے کا عملی پیغام دیا۔ محنت میں عظمت ہے، جو کوئی جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، کالا ہے، گورا ہے، عرب ہے، عجم ہے، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے اصلاح کا سامان ہے۔ ظلمت کدا یعنی ظلمت تاریکیوں کے اندر ہدایت کا چراغ ہر وقت ہر ایک کو مل سکتا ہے، لہٰذا ہر ایک کو آپ کی زندگی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں جملہ اخلاق عالیہ کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میری تشریف آوری کیوں ہوئی؟ اعلیٰ اخلاق میں لوگوں کے اندر ڈیولپ کروں، ان کو تعلیم دوں، ان کو پالش کروں۔ اخلاق فاضلہ انسان کی عملی سیرت کا نام ہے۔ میں آپ پیچھے ہم پڑھ کر ہیں نا اخلاق فاضلہ اور اخلاق رذیلہ، اس لسٹ کو ذہن میں رکھ لیں۔ قرآن نے اس بات کی عملی شہادت دی، آپ اپنے عمل اور اخلاق کے لحاظ سے بلند ترین انسان تھے۔ قرآن نے دوست و دشمن کے مجمع میں اعلان کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، زبردست بات، لکھ لیں اس کو، بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر قائم ہیں۔ عملی نمونہ، آپ نے جو کہا کر کے دکھایا، آپ کی زندگی اللہ کی یاد،
اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر میں شب و روز مصروف رہتی۔ آپ مداشہ فرماتی ہیں آپ ہر وقت خدا کی یاد میں مصروف رہتے۔ صبر، توکل، اللہ پر اعتماد دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، بس آپ صبر کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اولو العزم باہمت رسولوں نے، آپ سے پہلے والے رسولوں نے صبر کیا۔ آپ قریش مکہ نے آپ کو کتنی تکلیفیں دی، لیکن صبر اور استقلال کا رشتہ آپ نے کبھی نہ چھوڑا۔ ہجرت کے بعد غار ثور میں گئے ہیں، کفار آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، غار ثور کے دہانے تک پہنچ رہے ہیں، ابوبکر گھبرا گئے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم دو ہیں اور دشمن بہت زیادہ، لیکن کتنی تسکین بھری آواز آتی ہے، ابوبکر ہم دو نہیں ہیں، ہم تو تین ہیں، ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر عفو و درگزر سے دیکھیں، دشمنوں سے پیار کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبردست مثال پیش کی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ابو سفیان جو برابر 7 برس تک آپ کے خلاف فوجیں لاتا رہا، وہ آپ کا سخت ترین دشمن تھا۔ اس کی بیوی جو ہندہ ہے، جس نے احد کے معرکے میں آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی کی، ان کے سینے کو چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا، فتح مکہ کے موقع پر رحمت للعالمین نے نہ صرف میاں بیوی کو معاف کیا بلکہ یہ بھی کہا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امن ہے۔ یہ مثالیں ہیں نا عملی نمونے کی۔ غرض تاریخی عالم میں یہ فخر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کہا اور کر کے دکھایا۔ آخری حج کے موقع پر جب شمع رسالت کے گرد 1,00,000 پروانے تھے، صحابہ کرام، آپ نے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام سنایا اور ساتھ ہی تعلیم، اپنی ذاتی زندگی تعلیم کے لیے پیش کی۔ فرمایا آج عرب کے تمام انتقامی خون باطل کر دیے گئے، یعنی جو انتقام لینے کے لیے کسی کو قتل کرنا چاہ رہا تھا نا، جس نے کیا بس ختم، تم سب ایک دوسرے کے قاتل کو معاف کرو۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان میں سے اپنے بھتیجے ربیعہ بن حارث انڈرلائن کا خون معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت کے سودی لین دین ختم، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت چچا عباس بن عبد المطلب کا سودی کاروبار ختم کرتا ہوں۔ یعنی صرف کہا نہیں، کر کے دکھایا، علل اعلان، ڈنکے کی چوٹ پہ۔ الغرض دیکھیں ہم چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کوئی حاکم ہے، محکوم ہے، فاتح ہے، مفتو، یعنی جنہوں نے فتح کی ہے اور جن کے اوپر فتح حاصل کی گئی ہے، کوئی دوست ہے، دشمن ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، معلم ہے، متعلم یعنی شاگرد اور استاد ہے، مقنن اور مصلح، کوئی بھی ہے، یعنی انصاف کی کرسی پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، اصلاح کرنے والا ہے، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ مفید اور قابل تقلید نمونہ ہے۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمایاں گوشے الگ الگ پڑھیں گے۔ سیرت کے گوشے تو اتنے ہیں کہ یہ بک ناکافی ہے اس کے لیے، لیکن بہرحال ہم نے اپنے سلیبس کے اعتبار سے، ٹائم کے حوالے سے جو چیزیں جاننی ہیں وہ اس پوائنٹ سے جاننی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو رول ماڈل ہیں، ہم وہ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میں اور آپ رک کر دیکھیں کہاں کہاں کمی ہے، کہاں کہاں خامی ہے، یہ چیزیں مجھے اپنے عمل کا حصہ بنانی ہیں۔ رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں رحمت للعالمین کہا گیا، یعنی بنی نوع انسان، کائنات پر ترس کھانے والے۔ یہ ایسا وصف ہے جو اللہ نے قرآن میں آپ کے وصف یعنی خوبیاں بیان کی، ان میں بہت زیادہ اہم اور نمایاں ہے۔ آپ کا کرم، آپ کی مہربانی کسی ایک ملک، قوم، رنگ، نسل کے لیے نہیں تھی، تمام انسانوں، تمام جہانوں کے لیے۔ رحمت سے کیا مراد ہے؟ اس کا مادہ یعنی روٹ ورڈ، یہ ورڈ کہیں سے پیدا ہوا ہے نا، وہ ہے رحیم، رحیم، رحمان، یہیں سے نکلے ہیں۔ اس سے مراد محبت، شفقت، نرمی، ہمدردی، غم گساری، عفو و درگزر۔ اب رحمت سے مراد یہ لے لیں، محبت، شفقت، یہ وہ، اسے انڈرلائن کر لیں۔ لیکن یہ محدود معنی ہے، رحمت بہت وسیع لفظ ہے۔ ڈکشنری میننگ تو وہ ہوگا، لیکن جب ہم اصطلاحی معنی میں جائیں گے، شریعت کے معنی میں، جو خداوند تعالیٰ نے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ارشاد فرمایا، یعنی اللہ خود کو بھی رحمت کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس رحمت کا عکس عطا کیا ہے۔ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ رحمت للعالمین کا لقب ملا، اس میں پدرانہ شفقتیں، پدرانہ باپ کی محبت، مادرانہ ماں کی محبت، معلمانہ استاد کی مہربانیاں، ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ قرآن میں آپ کو رؤوف اور رحیم کے اوصاف سے بھی متصف پکارا گیا۔ رؤوف کرم اور مہربانی میں کامل، رحیم سدا رحمت کرنے والا۔ لیکن رحمت کا غالب عنصر وہ سلوک ہے جس سے قلوب انسانی دکھ سے نجات پا کر سکھ حاصل کریں۔
یعنی دکھ ان سے زندگیوں سے نکل جائے، دلوں میں خوشی آ جائے، فرحت آ جائے، توانائی اور نشو و نما آ جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں سب باتیں شامل ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام جہانوں کی ہدایت اور رحمت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب جب آپ رحمت للعالمین کو ٹچ کریں گی تو یہ آیت ضرور کوٹ کی جائے گی، نبی کی یہ روایت اوپر والی ضرور کوٹ کی جائے گی۔ پھر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ذات تمام کائنات کے لیے رحمت تھی۔ اس کی حقیقت صحابہ پر اس طرح بیان کی گئی کہ تم لوگ پروانوں کی طرح آگ کے گڑھے کی طرف لپکتے تھے اور میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی یا آپ کی رحمت کے لوگوں کو جہنم کی آگ میں گرنے سے بچا رہے ہیں، ان کو توحید کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کے خزانہ رحمت میں دوست، دشمن، مومن، کافر، بوڑھے، بچے، عورت، مرد، حاکم، محکوم، انسان، حیوان، ہر ایک صنف برابر کی حصے دار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب چند ارشادات ہم پڑھیں گے۔ ارشادات فرمایا خدا کی رحمت انہی بندوں کے لیے جو اللہ کے بندوں پر رحیم ہے۔ آپ دیکھیں یہ حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ کن پر مہربان ہے؟ جو اللہ کے بندوں سے مہربان ہے۔ فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مولانا حالی کیا کہتے ہیں؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اسے ضرور یاد کیجئے۔ پھر فرمایا جو شخص رحم کرے گا اگرچہ ایک چڑیا کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس پہ رحم کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ اب یہ یاد کرنے والی ہیں ساری باتیں۔ تمام مومن باہمی رحم دلی، محبی محبت، باہمی الفت میں ایک جسم کی مانند ہے، جس کا کوئی حصہ بیمار ہو تو پورا جسم اس کے دکھ میں شریک ہوتا ہے۔ یعنی آپس میں محبت ایسے ہونی چاہیے، کہیں پہ ٹینشن، کہیں پہ تکلیف، جہیں بھی پریشانی ہے سب وہ فیل کریں۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری رحمت کی امید کرتے ہو تو میری مخلوق پر رحم کرو، یعنی میری رحمت کی کوئی امید ہے تو میری مخلوق پر رحم کرو۔ جو 3 بچوں کے لیے آپ سراپہ رحمت تھے، ان کی نگہداشت کی آپ نے خصوصی تاکید فرمائی۔ گشت شہادت یعنی جو شہادت والی انگلی ہے آپ نے اور درمیانی انگلی کو ملا کر کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ پوری مخلوق اللہ کی فیملی ہے نا، اللہ کو اپنی مخلوق میں وہ بندہ زیادہ اچھا لگتا ہے جو اللہ کی باقی مخلوق کے ساتھ مہربان ہو، رحم دل ہو، کیئر کرنے والا ہو، خیال کرنے والا ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی رحمت للعالمین کہا، قرار دیا، آپ نے ثابت کر کے دکھایا کہ آپ تو کائنات کے سب سے بڑے اللہ کے بعد اب رحمت للعالمین کی کا ایک نمونہ ہے باقی انسانیت کے لیے۔ اب مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں رحمت کا وصف اپنے اندر لے کر آنا ہے۔ مثلا اب پھر مزید آئی مثالیں، دشمنوں سے پیار۔ مثلا عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، اگر برائی کا مقابلہ ہوتا تو دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے۔ مثلا جب آپ نے دعوت دین کا آغاز کیا تو قریش مکہ نے آپ پر بہت شدید مظالم ڈھائے، آپ کو ہر طرح کی اذیتیں دی، لیکن آپ نے دشمنان اسلام کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ اللہ سے رحمت کی دعا کی۔ فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتی۔ اور آج ہم نبی کے امتی دھڑا دھڑ ہم نے بد دعاؤں کی فیکٹری، گالیوں کی فیکٹریاں لگائی ہوتی ہیں، کفر اور جہنمی کے فتوے بانٹ رہے ہوتے ہیں، بات بات کے اوپر فلانا جہنمی، فلانا کافر، وہ تباہ ہوں، وہ برباد ہوں، وہ ہلاک ہوں۔ آپ دیکھیں ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات۔ ہمیں تو دعا کرنی چاہیے، اللہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، انہیں سمجھ عقل ہدایت عطا فرما دے۔ پھر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فریضہ تبلیغ ہدایت کے لیے طائف کا سفر کیا، وہاں پہ بھی آپ کیوں گئے تھے؟ اپنے فائدے کے لیے تو نہیں، لوگوں کی بھلائی مقصود تھی، لیکن وہاں طائف کے گمراہ اور اوباش رئیسوں نے ہر ظلم آپ پر ڈھایا، آپ کو سنگ باری یعنی آپ پر پتھر برسوائے، یہاں تک کہ پیشانی مبارک کا خون اتنا نکلا کہ آپ کے جو جوتے ہیں نالین مبارک پانی وہ خون سے بھر گئے۔ جبریل امین اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں بھیجے، انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو طائف کی بستی کو تاہ و بالا کر دیں، یعنی یہ 2 پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس کے رکھ دیا جائے۔ لیکن سبحان اللہ
یہ باتیں ہم پڑھتے ضرور ہیں، آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی بھی آپ کی محبت میں باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا یہ چیزیں ہمارے عمل کا حصہ ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا، ان کی آئندہ نسلیں ضرور ایمان لائیں گی۔ ایسے ہی ایک موقع پر آپ سے کسی کو بددعا دینے کو کہا گیا، آپ کو بہت غصہ آیا، فرمایا میں دنیا میں لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے آپ کے وجود صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو سراپے رحمت قرار دیا۔ ایک جگہ پہ اللہ نے کہا اور نہیں ہے اللہ ان کافروں مشرکوں کو عذاب دے کہ آپ ان میں موجود ہوں، یا آپ کی موجودگی میں عذاب ہو، اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح معنوں میں اللہ کی وہ جو رحمت ہے ان کا عکس تھے۔ اللہ اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ پھر غلاموں پر شفقت، چھوٹے جو تھے آپ سے اس کے واقعات دیکھیے۔ حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں وہ بہت شروع میں ہی اسلام لائے، قدیم الاسلام صاحب بھی۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک غلام کو برا بھلا کہا، غلام نے آپ سے شکایت کی، آپ نے ابو ذر کو ڈانٹا، فرمایا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ، انہیں اتنا کام نہ دو جو وہ نہ کر سکیں۔ یہ دیکھیں، یعنی آپ نے اپنے صحابی کے مقابلے میں غلام کو اہمیت دی۔ پھر مشہور خادم رسول زید بن حارث غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ ان کے والد اور چچا لینے کے لیے آئے اور ہر قیمت ادا کرنے کو تیار تھے۔ آپ نے جانے نہ جانے کا معاملہ زید پر ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے جانے سے انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ رحمت کو والدین کے سایہ عاطفت پہ ترجیح دی، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا ان کو نہیں، ہم لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ان کے پیرنٹس آئے، بچپن سے ہی آ گئے تھے غلام بن کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ جیسے آپ چاہیں گے آپ کر لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دوں گا، میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ ان کے بیٹے اسامہ سے آپ اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ فرماتے کہ اگر اسامہ بیٹی ہوتی تو میں اس کو زیور پہناتا۔ آپ اپنے ہاتھ سے ان کا بچی کا اسامہ جو بچے ہیں ان کا ناک صاف کیا کرتے تھے۔ حضرت انس جو ہیں 10 برس خادم خدمت نبی میں رہے، ان کا بیان ہے کہ اس مدت میں جتنی خدمت میں نے کی اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ کبھی آپ نے اتنا بھی نہ فرمایا کہ فلاں کام یوں ہے تو یوں کیوں ہے، یوں کیوں کیا وہ کیوں کیا، یعنی اتنی آپ نے 10 سال میں محبت اور شفقت کا معاملہ کیا۔ آپ کو غلاموں کے لیے لفظ غلام کا لفظ بھی گوارا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا انہیں غلام یا لونڈی کہہ کر نہ پکارو، بلکہ میرا بچہ اور میری بچی کہا کرو۔ لونڈی غلام نہیں، میرا بچہ میری بچی۔ پھر عورتوں پر کرم، تاریخ انسانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو صنف ضعیف ہے، صنف ضعیف یہ عورت والی مخلوق جو ہمیشہ مظلوم اور ذلیل رہی ہے، لیکن رحمت للعالمین نے اس کمزور مخلوق سے بھی رحمت و شفقت کی تلقین کی اور معاشرے میں عورت کو مرد کے برابر درجہ دیا۔ آپ نے فرمایا جیسے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں ویسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں۔ عورتیں مردوں کا ایک جز اور حصہ ہیں، یعنی آپ نے حقوق متعین کیے نا اللہ کے حکم سے، چنانچہ حضور نے اللہ کے حکم سے عورت کو وراثت میں حصہ دار ٹھہرایا۔ پھر آپ نے عورتوں کی دینی تعلیم کے لیے ایک علیحدہ خاص دن مقرر کیا تھا جس میں وہ آزادی سے مسائل پوچھ سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے، یعنی دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، بہترین وہ جو اپنی بیویوں سے اچھا ہے۔ ہم کہتے ہیں بہترین وہ جو باہر والوں سے اچھا ہے، بیوی کے ساتھ جو اچھا ہے وہ زن مرید کہلاتا ہے ہمارے ہاں، اس کی وہ واٹ لگائی جاتی ہے، اس کا وہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، والدہ کی فضیلت بیان کی، ہر شخص کو اپنے والدہ کی خدمت اور اطاعت سے حصول جنت کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے زمانہ جاہلیت کا اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہم عرب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ میری ایک چھوٹی لڑکی تھی، میں نے بھی اس لڑکی کو زمین میں زندہ گاڑ دیا۔ وہ ابا ابا کہہ کر پکار رہی تھی اور میں اس پر مٹی کے ڈھیلے ڈال رہا تھا۔ اس بے دردی کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور اس کبھی رسم کو آپ نے ہمیشہ کے لیے روک دیا اللہ کے حکم سے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جس آدمی کے گھر لڑکی نے جنم لیا اور اس لڑکی کو قتل نہ کرے بلکہ اس کی پرورش لڑکوں کی طرح کرے، یعنی ڈفرینشیٹ نہ کرے، ڈفرینس نہ کرے دونوں کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے آدمی کو جنت میں داخل کرے گا۔
پھر بچوں پہ بہت زیادہ شفقت، سر پہ ہاتھ پھیرتے، پیار کرتے، دعا دیتے، چھوٹے بچے لاتے تو ان کو پیار سے گود میں لیتے اور بہلاتے۔ ایک معصوم بچے کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ بچے تو اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔ ایک دفعہ آپ اسی طرح بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ اقرا بن حابس تمیمی آیا اور کہا کہ تم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو، میرے 10 بچے ہیں مگر آج تک میں نے کسی سے پیار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اگر تمہارے دل سے رحم نکال لیں تو میں کیا کروں؟ پھر آپ بچوں کے نام تجویز کرتے، بچوں کو قطار میں جمع کر کے دوڑیں لگواتے کہ دیکھیں کون ہمیں چھوتا ہے۔ بچے دوڑتے آتے تو کوئی سینے پہ گرتا، کوئی پیٹ پر۔ بچوں سے دل لگی کرتے، مثلا انس کو کبھی کبھی پیار سے کہتے یا ذوالأذنین، اے 2 کانوں والے۔ راستے میں بچے مل جاتے تو خود سلام کرتے، سفر سے آتے تو جو بچہ راستے میں ملتا اسے سواری پر بٹھا لیتے، چھوٹا ہوتا تو آگے، بڑا ہوتا تو پیچھے بٹھاتے۔ موسم کا پہلا پھل آتا تو دعائے برکت مانگ کر کم عمر بچے کو دیتے۔ آپ نے اس میں بہت پیاری بات بتائی، جو آدمی چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ایسے آدمی کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یعنی کس طرح بچوں کے لیے شفیق۔ ہمارے ہاں جو جتنا دیندار ہوگا وہ اتنا ہی کرخت ہوگا، اتنا ہی بدتمیز ہوگا، اتنا ہی بچے اس کے روب سے ڈر کے ادھر ادھر کونے خدروں میں چھپ رہے ہوں گے۔ ایک خاص قسم کا گیٹ اپ اختیار کرنا، ایک خاص قسم کے حلیے میں رہنا، ایک خاص قسم کی لینگویج یوز کرنا، اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر حیوانات پر رحم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بنی نوع انسان کے لیے سراپا رحمت نہیں تھے، بلکہ آپ کی رحمت کا دائرہ حیوانات تک وسیع تھا۔ آپ جانوروں اور حیوانات پر بھی مہربان تھے۔ انہوں نے صحابہ کو تاکید کی تھی کہ بار برداری کے مویشیوں کو تکلیف نہ دی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے۔ اونٹ کے گلے میں کلادہ جو ہے نا، کلاوہ، وہ لٹکانے کا عام رواج تھا، ایک خاص سٹائل کا، اس کے جیسے ہم لوگ پٹا وغیرہ ڈالتے ہیں ایسے۔ آپ نے اس سے روکا کہ بھی اتنا سخت پٹا، اس قدر اس کو مصیبت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے فرماتے، وہاں ایک بھوکا اونٹ آیا، آپ کو دیکھ کر بلبلانے لگا۔ آپ نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر کہا، اس جانور کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک دفعہ ایک گدھا راستے میں دیکھا جس کا چہرہ داغا گیا تھا، داغا ہی نہیں، آگ سے اس کو داغا گیا تھا، داغ لگائے تھے۔ آپ نے کہا جس نے اس کا چہرہ داغا اس پر اللہ کی لعنت۔ ایک دفعہ کہیں سفر میں تھے، لوگوں نے ایک جگہ قیام کیا، وہاں ایک چڑیا نے انڈا دے رکھا تھا۔ ایک شخص نے وہ انڈا اٹھایا، چڑیا بے قرار اوپر نیچے، اس کا انڈا حضور نے واپس اس کے گھونسلے میں رکھوایا۔ آپ نے کہا کہ جب تم میں کوئی جانور ذبح کرے تو اسے اچھے طریقے سے ذبح کرو، یعنی چھری تیز کرو، اپنے ذبیحہ کو رام پہنچاؤ۔ عرب زندہ جانوروں کے بدن سے گوشت کا ٹکڑا نکالتے، کاٹتے اور اس کو پکا کر کھاتے۔ آپ نے کہا نہیں، استغفر اللہ، کس قدر بے دردی، سنگ دلی۔ آپ نے جانوروں کو باہم لڑانے سے منع کیا۔ عربوں میں بے رحمی کا دستور یہ تھا کہ کسی جانور کو باندھ کر اس کا نشانہ بناتے، تیر اندازی کی مشق کیا کرتے۔ آپ نے کہا بالکل نہیں۔ ایک بے درد اور بے رحم عورت کے لیے آپ نے کہا کہ اس لیے جہنم میں گرائی گئی کہ اس نے بلی کو باندھ کر بھوکا مار ڈالا تھا، نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا، نہ اسے کھلا چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخش دیا گیا۔ رسول یہ بتایا کہ ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے کا ثواب ہے، یعنی کوئی زندہ اور تر جگر رکھنے والا جانور ہے نا، پرندہ ہے، اس کی کوئی تکلیف دور کرے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ دنیا نے انسداد بے رحمی یعنی بے رحمی کو ختم کرنے کی ذمہ داری کو اب سمجھا ہے نا، اب جانوروں کے حقوق متعین کیے گئے ہیں، لیکن رحمت للعالمین نے 1400 سال پہلے دنیا کو یہ سکھا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی ایک جھلک جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، الفت، شفقت، محبت، برکات اور سعادت کی بشارت لے کر آئی، وہ زبردست ہے۔ بقول شاعر، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے نہ صرف سیکھنے کی ہیں بلکہ اپنے عمل کا حصہ بنانے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔